السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک مشہور و معروف پروفیسر کی ڈائری کا ایک ورق پڑھ کر سناؤں گا۔ عنوان ہے باپ تو باپ ہوتا ہے، پرندوں سے پیار بچپن کی عادت ہے جو اب تک ساتھ چل رہی ہے۔ صحن کے ایک کنارے پر مٹی کے پیالوں میں باجرے کے دانے اور پانی رکھا ہوتا ہے۔ گھر اور گرد و نواح کی چڑیاں، فاختائیں، ایک دو بلبلیں، ایک آدھ کالی چڑیا اس بندوبست سے مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے سال ایک ٹانگ والا کوا بھی آتا تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ دن کے پچھلے پیر میں صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں، موبائل فون سے چھیڑ چھاڑ کے علاوہ آتے جاتے پرندوں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے کمرے کے ایک روشن دان میں چڑیوں کا بسیرا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے قبل چڑیا کا ایک بچہ وہاں سے اترا، تھوڑا بہت اڑ تو لیتا تھا مگر روشن دان تک واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے پانی کی موٹر کے نیچے رکھی ہوئی 2 اینٹوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ رات ادھر بسر کرتا، دن کو صحن میں چل کر وقت گزار لیتا تھا۔ اس کی ماں تو شاید مر چکی تھی۔ باپ زمین پر گرے پڑے دانے چن کر اس کے منہ میں ڈالتا رہتا تھا۔ باپ ادھر ادھر جانے لگتا تو یہ کمینہ اس کے پیچھے بھاگ کر چونچ سے باپ کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ باپ چاہتا تو اڑ کر اس کے 10 طرف سے دور بھی جا سکتا تھا، مگر آخر باپ تھا، بچے کو بھوکا کیسے رہنے دیتا۔ بچے کا پیٹ بھرنے کے بعد ہی اڑ کر ادھر ادھر جایا کرتا تھا۔ اب وہ بچہ جوان ہو کر اپنے کھانے پینے کی ضروریات خود پوری کر لیتا تھا۔ شام کو اڑ کر روشن دان میں اپنے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ باپ کو اب پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پرندوں اور جانوروں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں بھی بعض پرندوں اور جانوروں کا ذکر ارشاد ہوا ہے۔ مشہور و معروف صوفی بزرگ شیخ فرید الدین عطار کی شرح آفاق کتاب منطق الطیر پرندوں کا مباحثہ تصوف کی نمایاں کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں 30 پرندوں کی داستان کی صورت میں تصوف کے اہم امور پر بحث کی گئی ہے۔ یہ جو سچا واقعہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، اس میں بھی اہل دل کے لیے ایک آدھ سبق پنہاں ہے کہ باپ تو آخر باپ ہوتا ہے۔